Taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. ساری دنیا سے عیسائی عبادت کے لیے آتے ہیں. ٹیبل کے ساتھ ہی آسمانوں سے خوراک. بی بی مریم کے روضہ کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق کے پوتے اور صحابی رسول کی قبر کیوں یروشلم کی فصیل کے عین نیچے بنائی گئی؟ اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ عیسائی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے خوراک مانگی تو ٹیبل کے ساتھ ہی آسمانوں سے خوراک ہے. اور یہ عقیدہ ہے یہاں کے کافی مذاہب کا کہ جو آسمانوں کا دروازہ ہے وہ بیت المقدس سے ہے. اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آسمانوں پہ نہیں گئے بلکہ ان کو پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس بلایا اور یہاں سے وہ معراج پہ. یہ لیکن یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوراک لگی اور یہ کرسی جہاں پڑی ہوئی وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جو لوگ اس خوراک میں شریک تھے تو ان سب کے نام اس دیوار پہ لکھے ہوئے ہیں. اور میری دوسری طرف یہاں پہ بھی یہ ساری دیوار یہاں پہ ہیں دیوار پہ وہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں جو اس کھانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے. یہ جگہ عیسائیوں کی بہت مقدس ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ عیسائی زائرین یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اس جگہ کی وزٹ کر رہے ہیں. یہ جگہ جبل زیتون پہ واقع ہے اور عیسائیوں نے یہاں پہ چرچ اس لیے بنایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ کافی وقت گزارتے تھے. اور یہاں پہ میں ابھی آپ کو لے کے جاؤں تھوڑا سا یہ لیفٹ پہ جو دروازہ نظر آ رہا ہے یہ ہے وہ غار جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اکثر عبادت کیا کرتے تھے. تو آئیے آپ کو اندر لے چلتا ہوں اور وہ پرانی غار اسی حالت میں موجود ہے. اور تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ غار جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے اور یہیں پہ ان کے لیے جس طرح میں نے آپ کو بھی بتایا من و سلوہ نازل ہوا تھا. تو جب انہوں نے اللہ پاک سے اپنے کھانے کے لیے ریکویسٹ کی تو یہ ہے غار. تھوڑا سا میں آپ کو دکھاتا ہوں. اندر انہوں نے کچھ جگہوں کو بند کر کے ریلکس سیف کر دیے ہیں یہاں پہ. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. اسی جگہ عبادت کرنے اور اپنے رسم و رواج کے لیے یہ لوگ دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں. لیکن یہاں کی ایک اور خاص بات ہے اور وہ خاص بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہزاروں سال پرانے وہ زیتون کے درخت ہیں. اور جب آپ ان کی جڑیں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے پرانے ہیں. اور یہ درخت محفوظ کیے ہوئے ہیں, کسی کو اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ وہ مقدس درخت ہیں جن کی وجہ سے اس پہاڑی کا نام جبل زیتون پڑا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ عبادت کرتے تھے. اگر میں آپ کو قریب سے دکھاؤں تو اس قسم کے زیتون آپ کو صرف اور صرف یہاں پہ یروشلم فلسطین میں ملیں گے. میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں, آپ دیکھیں اس قسم کا زیتون اب دنیا بھر میں ناپید ہو چکا ہے کیونکہ کاشتکاری کے جدید طریقے آنے سے زیتون کی نسل ہی بدل گئی ہے. اور یہ زیتون جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے زیتون کے درخت ہیں صرف آپ کو ابھی یروشلم میں ہی ملیں گے. اور یروشلم ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں سے زیتون کی کاشتکاری نے ترقی کی اور زیتون امن کی علامت بنی. عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے امن کی علامت بنی. اور اس چرچ کی وزٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو ایک اور جگہ لے جائیں گے کیونکہ اس چرچ کے ساتھ ہی تھوڑا سا نیچے جائیں تو حضرت مریم علیہ السلام کا مزار ہے. تو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے مزار کی طرف اور دکھاتے ہیں حضرت بی بی مریم کی قبر اور وہ مزار. یہ بھی جبل زیتون پہ ہی ہے. اور یہ جب آپ نیچے زکریا علیہ السلام کی قبر کی طرف آتے ہیں یہودیوں کے قبرستان میں تو یہ وہ چرچ وہیں پہ نیچے ہے. اور یہ گریک آرتھوڈاکس جو فرقہ ہے عیسائیوں کا یہ ان کی زیر نگرانی ہے. تو ہم نیچے آئے ہیں آج چونکہ تھوڑے حالات اچھے تھے تو کافی زیادہ زائرین ٹور گروپ آئے ہوئے ہیں. ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں لیکن یہاں پہ افریقن آج کافی زیادہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ ہم آپ کو تھوڑا سا چرچ دکھاتے ہیں اور پھر آگے لے کے چلتے ہیں آپ کو
बीवी मरियम की कब्र पे भी। ये दोस्तों हम बीबी मरियम की कब्र पे आए हैं। अभी हम आपको के जाएंगे आते हैं। ये यरूशलेम का जो पुराना यरूशलेम था ना, उसके गेट से थोड़ी सी रास्ते पहले खड़ा है। और ये है बीबी मरियम की कब्र, जिसकी हमने आपको ज़ियारत कराई। और सदका भी देते हैं, कहते हैं सब कुछ आ जाए। We give you one, so we can go सबका खैरात डाल रहे हैं मुख्तलिफ करेंसी में लोग। अच्छा है रश्मि, इसकी छत को आप देखें तो माशाल्लाह बहुत पुराने ज़माने की छत है। आज चलते हैं। ये चर्च सड़क से काफ़ी उतराई पर है। आते हुए तो बंदा आसानी से उतर जाता है और इतनी सीढ़ियाँ नहीं लगती, लेकिन जाते हुए आपको पता चलता है काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे ही हम चर्च से बाहर निकलेंगे तो सीधे हाथ पे आपको शहर पनाह की दीवार नज़र आती है। तो ये आपको पता चल जाता है कि ये चर्च कहाँ पे है और ये बीबी मरियम का मज़ार कहाँ पे है। ये जबल ज़ैतून में बिल्कुल यहूदियों के कब्रिस्तान वाले एरिया में है। इससे थोड़ा आगे जाएं तो फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम की कब्र है। और ये हम बाहर निकलते हैं तो फिर मैं आपको राइट साइड पे शहर पनाह की फसील दिखाता हूँ। ये सामने वाली सीढ़ियाँ चढ़कर जब हम ऊपर जाएंगे तो आपको ये शहर पनाह की दीवार नज़र आती है। आपको गोल्डन गेट और बाब रहमत नज़र आता है, जहाँ पे यहूदियों के अकीदे के मुताबिक, जिस तरह हमने आपको बताया, ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और यहूदियों का उरूज शुरू होगा। लेकिन इस दीवार के साए में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते अब्दुर्रहमान मुजरुद्दीन अल-हम्बली की कब्र है, जो कि एक जलील क़द्र सहाबी थे। और ये सारी जगह साथ साथ हैं। यहाँ तारीख़ सारी इकट्ठी हुई है। यरूशलेम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कदम कदम पर अंबिया और बुज़ुर्ग हस्तियों की मज़ारात मिलेंगे, उनकी निशानियाँ मिलेंगी। और आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ का शहर आपको जकड़ लेगा। आपका दिल करेगा कि आप यहीं पे रहें, यहीं इन मज़ारात की ज़ियारत करें और ये सारी मुक़द्दस जगह देखें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा जबल ज़ैतून वाली ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम हैं फ़लस्तीन में और हमारा ये सफ़र जारी है और हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे।